الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، مشکلات کے حل کے لیے ایک بہترین قرآنی وظیفہ بتاؤں گا۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے تمام مشکلات آسانیوں میں بدل جائیں گی۔ آپ پریشان ہیں رزق کی وجہ سے تو یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ تنگ دستی ختم ہو جائے گی، غربت کا خاتمہ ہو جائے گا، اللہ خوب عطا فرمائے گا، بہت رزق ملے گا انشاءاللہ۔ نوکری کا مسئلہ ہے تو بھی یہی وظیفہ کریں، رشتوں کا مسئلہ ہے تو بھی یہی وظیفہ کریں، آپ بیمار ہیں تو بھی اپنی بیماری کی نیت کر کے یہی وظیفہ کریں، انشاءاللہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ حج کے لیے جانا چاہتے ہیں، عمرے کے لیے جانا چاہتے ہیں، اسباب خیر پیدا نہیں ہو رہے، اسباب خیر پیدا ہو جائیں، اس کے لیے بھی یہی وظیفہ کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے ضرور اسباب پیدا ہوں گے۔ وظیفہ اور طریقہ آگے چل کے بتاتا ہوں۔ ہمیشہ کی طرح درخواست کروں گا کہ آپ خود بھی قرآن کریم پڑھیں، اپنے بچوں کو صحیح حروف کے ساتھ قرآن لازمی پڑھائیں۔ آن لائن کلاسز اور علاج معالجہ کے لیے، جسمانی اور روحانی مسائل گھر بیٹھے حل کروانے کے لیے سکرین پہ دیے گئے ہمارے نمبروں پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے ہماری بہترین اور معیاری سروس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مشکلات کے حل کے لیے ایک بہترین وظیفہ، اور وہ بھی قرآن سے۔ آپ پریشان ہیں رزق کی وجہ سے تو بھی یہی وظیفہ کریں گے۔ حج عمرہ کے لیے آپ اسباب خیر چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے اسباب بن جائیں، حالات سازگار ہو جائیں، آپ حج پہ جا سکیں یا عمرے کے اوپر جا سکیں، تو آپ عمرے کے لیے اور حج کے لیے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کی نوکری کا مسئلہ ہے، گھر میں بچوں کے لیے رشتوں کا معاملہ ہے، تو بھی آپ یہی وظیفہ کر سکتے ہیں۔ بیمار ہیں تو بھی آپ یہی وظیفہ کر سکتے ہیں۔ ہاں، بیماری اور نوکری اور کاروبار کی بندش جادو کی وجہ سے ہے تو پھر جادو کا توڑ بہت ضروری ہے۔ اب وظیفہ سن لیجئے اور اس کا طریقہ سن لیجئے۔ 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، 41 مرتبہ، اس کے بعد سورہ الم نشرح کو پڑھیں۔ سورہ الم نشرح کو 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ پھر درود شریف پڑھیں۔ یہ عمل مکمل ہو گیا، بعد نماز عشاء یہ عمل کرنا ہے، 21 دن تک یہ عمل کرنا ہے۔ پانی پہ دم کریں، پانی پی لیں، اور اگر سارے گھر کے افراد متاثر ہیں تو سب کو پلا دیں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ یہ عمل آپ نے 21 دن تک جاری رکھنا ہے۔ جو بھی مقصد آپ اپنے سامنے رکھیں گے، جو بھی نیت کریں گے، آپ کی وہ نیت اور آپ کا وہ مقصد پورا ہو جائے گا، وہ مشکل آسانی میں بدل جائے گی جس کا آپ تصور میں ارادہ کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے رب سے خوب مانگا کریں، رجوع اللہ کیا کریں، رحمت خداوندی ضرور متوجہ ہوگی۔ جتنا یقین پختہ ہوگا اتنا نتیجہ جلد آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔